معجزہ چاہے مولا مشکل کشا کا ہو، چاہے بی بی فاطمہ کا ہو، چاہے کسی بڑے سے بڑے اولیاء اللہ، کسی ولی، کسی نیکوکار کا معجزہ پڑھایا جاتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں یہ واضح کرتی جاؤں کہ ایسا کوئی تصور قرآن، حدیث اور سنت سے کوئی ایسی لاجک پروون نہیں ہے۔ رہا یہ وضاحت کرنا کہ جو ان اولیاء اللہ اور پیروں یا صالحین کے ساتھ جو یہ معجزات ایسوسیٹ یا اٹیچ کیے جاتے ہیں ان کا کیا تصور ہے۔ دیکھیں جی، ہم یہ تو واضح طور پر جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم سے بِإِذْنِ اللہ کچھ نبیوں کو معجزات دیے گئے، جیسے ان کی زندگیوں میں نبوت کے بعد ان کو معجزات دیے گئے تاکہ لوگ ان معجزات کو دیکھ کر ان کی نبوت پر قائل ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات، اور پھر اکثر نبیوں کو جو معجزات دیے گئے وہ ان کے دور کے حالات کے مطابق تھے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیریڈ میں جادو اور سحر کا دورہ تھا تو ان کو طلسماتی اور جادو کے معجزات دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں طب کا دورہ تھا تو ان کو طب کے کچھ اور شفا کے کچھ معجزات دیے گئے۔ تو اسی طرح حضرت سلیمان، حضرت داؤد علیہ السلام انبیاء کو معجزات دیے گئے۔ یہ سارے کے سارے معجزات بِإِذْنِ اللہ تھے اور نبیوں کا ان معجزات کو حاصل کرنے میں اپنا کوئی رول اور کوئی کسی قسم کا کردار نہیں تھا، اور یہ خالصتاً اللہ کے حکم سے تھے۔ اب ان انبیاء کے معجزات پر جو قرآن میں یا حدیث میں مذکور ہیں ان پر ایمان لانا ہمارے ایمان بالرسل یعنی نبیوں پر ایمان لانے کا ایک لازم جز ہے اور لازم تقاضا ہے، اور اس کے بغیر ایمان بالرسل یعنی عقیدہ رسالت مکمل نہیں ہوتا۔ اب رہا معاملہ نیکوکاروں، صالحین یا اولیاء اللہ کے ساتھ ایسی سپر نیچرل کچھ ایکٹیویٹیز کو ایسوسیٹ کرنا، اس کو معجزہ نہیں، اس کو کرامات کے زمرے میں شامل کیا جاتا ہے۔ کرامات وہ سپر نیچرل فینومیناز یا ایکٹیویٹیز ہیں جو کسی اولیاء اللہ یا کسی نیکوکار، کسی صالح کے پاس اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں۔ ان کا اور انبیاء کے معجزات کے بارے میں کیا فرق ہے؟ سب سے پہلا فرق تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے نبیوں کو جو معجزات دیے جاتے ہیں وہ ان پر ایمان لانا ضروری ہے، ان کو ماننا ضروری ہے، اور ان کے بغیر ایمان بالرسل مکمل نہیں۔ لیکن جو اولیاء اللہ کو اور صالحین کو اللہ کی طرف سے بھی اگر کوئی ایسے معجزات کرامات دیے جاتے ہیں جو کہ عام انسان نہیں کرتے، لیکن ان کے پاس یہ سپر ہیومن چیز موجود ہوتی ہے، تو یہ خالصتاً ان پر ایمان لانا کوئی اپنے دین اور ایمان کی تکمیل کے لیے ضروری نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور وہ اس کو مان لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اور یا کسی بڑے سچے کی زبان سے سنتا ہے ایک شخص جس کی سچائی کے بارے میں اس کو پتہ ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اور اپنی سچی زبان سے وہ بیان کرتا ہے، تو ایسا بیان سننے والا بھی اگر ماننا چاہتا ہے تو وہ مان سکتا ہے۔ ماننے کو اگر شواہد اور گواہیاں سچی موجود ہوں تو ماننے کو اگر دل چاہے اور گواہی سچی موجود ہو تو مانا جا سکتا ہے، اور اس سے ایمان میں خلل بھی نہیں آتا۔ لیکن آن دا کانٹری اگر کوئی نہ ماننا چاہے تو اس سے بھی ایمان میں خلل نہیں آتا۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ معاشرے میں کسی اولیاء اللہ یا کسی ولی اللہ کے ساتھ کچھ کرامات مشہور کر دی گئی اور ان کرامات کو سننے والے یہ کہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ ان کے ساتھ یہ کرامات تھیں، تو جیسے کہ ہمارے ہاں یہ مشہور کر دیا جاتا ہے کہ فلاں اولیاء اللہ یا ولی اللہ کی کرامات کو اگر سننے کے بعد مانا نہ گیا یا آگے سنایا یا پہنچایا نہ گیا تو پھر یہ گناہ ہوگا اور ایمان میں اور دین میں خلل اور بگاڑ آئے گا، تو ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔
کوئی اگر سننے کے بعد اس کی تردید کرتا ہے اور ماننے کا انکار کرتا ہے تو اس سے کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس سے ایمان بھی خراب نہیں ہوتا اور دین بھی نہیں بگڑتا۔ تو لہٰذا یہ تصور کرامات کا جو آج ہمارے ہاں موجود ہے کہ کچھ کرامات اور سپر ہیومن ایکٹیویٹیز اور سرگرمیوں کو کچھ نیکوکاروں کے ساتھ، صالحین، اولیاء اللہ، پیروں، ولی اللہ کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ان کو ماننا بھی ضروری ہے، اگر نہیں مانیں گے تو دین اور ایمان بھی بگڑے گا، اور صرف ماننا نہیں، ان کو سننے اور جاننے کے بعد ان کو لوگوں تک بھی پہنچانا ہے ان کرامات کو، اور اس کو معجزات پڑھانے کے سلسلے کی شکل میں جاری کیا جاتا ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو میں اپنے بچپن کے حوالے کا پیریڈ دیکھوں تو وہ کاغذ پر لکھے ہوئے پرنٹڈ معجزات جو ہیں وہ گاڑیوں کی ونڈ سکرینز کے اوپر لگا کر چھوڑ دیے جاتے تھے، اور ان پر یہی لکھا ہوتا تھا کہ یہ معجزہ بی بی فاطمہ کا ہے، اور جس کو یہ ملے گا، جو پڑھے گا، اس پر لازم ہے کہ یہ 15 لوگوں کو ضرور سنائے، یا 15 لوگوں کو پرنٹ کر کے ضرور پہنچائے، یا 100 لوگوں کو، جتنی بھی انہوں نے تعداد لکھی ہوتی تھی وہ ضرور کرے۔ اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا کہ اس موضوع کو پڑھوائے گا، سنائے گا یا لوگوں تک نہیں پہنچائے گا، تو پھر اس پر اس کرامت کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تکلیف یا مصیبت ضرور آئے گی۔ اور پھر اس میں کوٹ بھی کر دیا جاتا ہے، کچھ قصے بتا دیے جاتے ہیں کہ فلاں ایک شخص تک یہ پہنچے اور اس نے اس کو آگے پڑھانے یا لوگوں تک پہنچانے میں سستی کی، یا تساہل برتا، یا ویسے ہی اس کو نہیں مانا، تو پھر کیسے اس کا چلتا ہوا کاروبار جو ہے وہ بالکل برباد ہو گیا یا بھسم ہو گیا، اور بالکل اس کو خسارہ ہو گیا۔ یہ کرامات جو اس شکل میں پڑھائے جاتے ہیں معجزات، یہ خالصتاً توہم پرستی ہے۔ اول تو اس کا تصور نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ یہ کسی چیز کے ساتھ ایک وہم یا سپرسٹیشس بلیفز کو ایسوسیٹ کرنا، یہ سارے کا سارا توہم پرستی ہے، اور جسے قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبت کہہ کر ملعون اور کبیرہ عمل کہہ کر لیبل کیا ہے۔ جبت وہ تمام خرافات ہیں، اور توہم پرستی اور سپرسٹیشس بلیفز ہیں۔ تو اگر کسی نے معجزہ پہنچایا گیا اور سنایا گیا، لیکن اس نے آگے محض اس لیے پہنچایا یا لوگوں کو سنایا کہ اگر میں نے نہ پہنچایا تو پھر اس سے کوئی گناہ ہوگا، یا اس سے ایمان بگڑے گا، یا اس سے مجھے کوئی دنیاوی تکلیف یا کوئی مشکل آ جائے گی ایز اے سپرسٹیشس کانسیپٹ، تو یہ شرک کی ایک شکل ہوگی، اور اس سے اجتناب اور پرہیز کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کے دور میں تو یہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ اس قسم کے معجزات جو ہیں اور کرامات جو ہیں وہ لکھے جاتے ہیں، اور ان کو شیئر کرنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ تو لہٰذا اس حوالے سے انتہائی شدت کے ساتھ اپنے عقیدے کو درست رکھنے کے لیے اور جبت اور ملعون عمل سے بچنے کے لیے ان کو شیئر کرنا، توہم پرستی کے حوالے سے اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔